السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز، چین اور ایران میں ہونے والی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس کی اہمیت اور پاکستان پر اس کے ہونے والے اثرات پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین کی ایران میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی ہمارے مطابق چند بڑی وجوہات پر تجزیہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک معاہدے کی خبر تو آپ سن چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے تحت چین ایران میں اربوں ڈالر انرجی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز اور دیگر کچھ سورسز کے مطابق چین ایران میں اس معاہدے کے تحت 400 ارب ڈالر انویسٹ کرے گا۔ اس کے بدلے میں ایران چین کو رعایتی نرخوں پر تیل، گیس اور دیگر پیٹروکیمیکلز مصنوعات فروخت کرے گا۔ یہ معاہدہ چین اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہونے کے 50 سال مکمل ہونے پر سائن کیا گیا۔ چین اور ایران میں تجارت کا حجم 30 ارب ڈالر ہے، جس کو 2016 میں صدر جی جن پنگ کے دورے کے دوران اگلے 10 سال کے عرصے میں 600 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی ایک اور خاص بات ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دونوں ممالک مشترکہ تربیتی مشقیں، ہتھیاروں کی ڈیولپمنٹ اور انٹیلیجنس کے اشتراک اور عسکری امور میں تعاون کریں گے۔ ایک طرف چین امریکہ سے بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر خلیجی ممالک میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور اپنی انرجی کی ضروریات کے پیش نظر مڈل ایسٹ میں مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے، تو دوسری جانب ایران امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے 2015 میں طے پانے والی نیوکلیئر ڈیل سے پیچھے ہٹنے اور نئی امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اور امریکہ میں کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ چین کی جانب سے اتنی بڑی سرمایہ کاری کی میرے مطابق 3 بڑی وجوہات ہیں، جن پر ہم ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ چین کی جانب سے پہلے پاکستان اور اب ایران میں اتنی بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کی میری نظر میں پہلی بڑی وجہ اکنامک اعتبار سے ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ایکسپورٹ یعنی بیچے جانے والے تجارتی سامان کی مالیت 135 ارب ڈالر سے زائد تھی۔ اس میں سر فہرست 33.4 ارب ڈالر کے ساتھ UAE، 23.9 ارب ڈالر کے ساتھ سعودی عربیہ دوسرے، 17.3 ارب ڈالر کے ساتھ ترکی تیسرے، مصر 12.2 ارب ڈالر، ایران 9.6 ارب ڈالر، اسرائیل 9.5 ارب ڈالر، عراق 9.4 ارب ڈالر، کویت 3.8، اردن 3.7 اور اسی طرح سے 3 اور 2.4 ارب ڈالر کے ساتھ بالترتیب عمان اور قطر قابل ذکر ہیں۔ امپورٹس کی بات کریں تو چین نے خلیجی ممالک سے 2019 میں 158.6 ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کی، جس میں زیادہ شیئر انرجی امپورٹس کا تھا۔ سعودی عرب 54.2 ارب ڈالر، عراق 23.8 ارب ڈالر، عمان 19.4، UAE 15 ارب ڈالر، کویت اور ایران 13 ارب ڈالر کے ساتھ چین کو تجارتی سامان ایکسپورٹ کرنے والے قابل ذکر خلیجی ممالک ہیں۔ واضح رہے کہ 2018 میں ایران پر امریکی پابندیاں لگنے سے پہلے ایران چین کو آئل اینڈ انرجی ایکسپورٹ کرنے والا لیڈنگ مڈل ایسٹرن کنٹری تھا۔ ان اعداد و شمار سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کی صرف خلیجی ممالک کے ساتھ باہمی تجارت کا حجم 300 ارب ڈالر سے زائد ہے، جبکہ افریقہ اور یورپ سے تجارت اس کے علاوہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین کی دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک، افریقہ اور یورپ سے ہونے والی تجارت سمندری راستوں سے ہو رہی ہے۔ ان سمندری راستوں میں مختلف چوک پوائنٹس جیسا کہ ملاکا اسٹریٹ اور اسٹریٹ آف ہرمز سے ہر وقت تجارتی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ کا خدشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی کے ایشو کو لے کر اس سمندر کے قریب اور ملاکا اسٹریٹ کے پاس ممالک پر امریکی اثر و رسوخ دراصل چین کو متبادل راستوں اور اپنے ساتھ مختلف ممالک کو ساتھ ملانے اور دیگر ممالک میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر مجبور کیے ہوئے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کو لے کر چین دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک میں 1 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت نہ صرف چین کی جانب سے BRI میں شریک تمام ممالک میں انفراسٹرکچر بہتر بنایا جا رہا ہے، بلکہ ان تمام ممالک کی باہمی تجارت کو بڑھانے کا موقع بھی دستیاب ہوگا۔ فرینڈز، میرے مطابق یہ وہ پہلی وجہ ہے
جس میں خاص طور پر چین اپنی انرجی کی ضروریات کے پیش نظر امریکی اثر و رسوخ سے باہر ایک ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دیگر کئی خلیجی ممالک امریکہ کے زیر اثر ہیں اور ان کی قیادت امریکی اشاروں پر چلتی ہے۔ ایران کے ساتھ اس معاہدے سے چین امریکہ کے زیر اثر خلیجی ممالک پر اپنی توانائی کی ضروریات کا انحصار کم سے کم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران سے تیل اور گیس کی امپورٹ میں چین کو سمندری راستہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرینڈز، اس معاہدے کو لے کر جہاں تک دوسری بڑی وجہ کا تعلق ہے تو ورلڈ وار 1 سے پہلے جس طرح جرمنی کے اثر و رسوخ کو لے کر گریٹ برٹن اس پر تنقید کرتا تھا اور اس کے خلاف اپنا ایک اتحاد بنانے میں لگ گیا، گو کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ سب کچھ جنگ سے بچاؤ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن آخر میں دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ ہو کر رہی تھی۔ مجھے تقریباً ایسی ہی صورتحال اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گزشتہ ایک ہفتے میں ہونے والی دو بڑی طاقتوں کے اقدامات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 18 مارچ کو الاسکا میں چین اور امریکی وزراء خارجہ کے درمیان جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد پہلی ہائی لیول میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں امریکہ کی طرف سے تو حسب معمول جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا، لیکن چین نے بھی معمول سے ہٹ کر امریکہ کی پالیسیوں اور اس اجلاس میں امریکی آفیشلز کے رویے پر کڑی تنقید کی۔ اس اجلاس کے بعد امریکی سیکرٹری خارجہ بیلجیم کے شہر برسلز پہنچے اور چند دن بعد امریکی اتحادیوں کینیڈا، برطانیہ اور یورپی یونین نے چین پر پابندیاں عائد کر دیں۔ دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ کی روس کے وزیر خارجہ سے 23 مارچ اور 25 مارچ کو ترک صدر اور فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی۔ 27 مارچ کو چین اور ایران کے درمیان اس تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس ہفتے کے دوران ہی چین کے وزیر دفاع نے 4 یورپی ممالک کا دورہ کیا اور ان ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا۔ یاد رہے کہ ان ممالک میں یونان بھی شامل تھا۔ اسی ہفتے چین کے وزیر خارجہ 25 مارچ کو گلف کوآپریشن کونسل کے سیکرٹری جنرل، 24 مارچ کو سعودی کراؤن پرنس اور 28 مارچ کو UAE کے وزیر خارجہ سے ملے۔ فرینڈز، میرے مطابق ان ملاقاتوں سے چین نے باہمی اختلاف کا شکار یونان کو یہ میسج دیا کہ ترکی سے ہمارے تعلقات میں گرم جوشی تمہارے خلاف یا تمہارے خطے کے معاملات سے ہٹ کر یعنی بین الاقوامی نقطہ نظر سے ہے۔ دوسری جانب عرب ممالک کو یہ میسج دیا گیا کہ ایران سے ہماری قربت تمہارے آپس کے اختلافات سے ہٹ کر ہے۔ فرینڈز، ان ڈیولپمنٹ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جارحانہ سفارتکاری سے چین جہاں امریکہ کے مخالف دھڑے کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جا رہا ہے، وہاں امریکہ کے زیر اثر ممالک میں بھی اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے پیرالل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اور خلیجی ممالک سے بھی معمول کے مطابق انگیجنگ پالیسی امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ ویورز، میرے مطابق تیسری بڑی وجہ اس ممکنہ جنگ کی تیاری ہے جس کے خطرات روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ گو کہ کچھ ماہرین کے مطابق امریکہ اور چین کی آپس کی اربوں ڈالر تجارت اور اسی طرح سے امریکی اور چائنیز اتحادیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو لے کر دونوں بڑی طاقتوں میں جنگ کے امکان نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے جلد یا بدیر دونوں میں جنگ کا خدشہ موجود ہے۔ اسی ممکنہ جنگ کی تیاری کو لے کر اور مستقبل کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چین اپنی توانائی کی ضروریات اور تیل کے ذخائر کو یقینی بنانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ اقدامات کر رہا ہو، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے تو بہرحال ایئر کرافٹ سے لے کر ٹینک اور ٹینک سے لے کر بحری جہازوں تک کے لیے تیل پر انحصار رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے روزمرہ ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنا لیڈرشپ کے مطمع نظر ہوتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کی طرز پر چین بھی اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے نہ صرف اپنا انحصار ایک قابل بھروسہ ملک کی طرف کر رہا ہے، بلکہ امریکہ کے روایتی اتحادیوں پر اپنا توانائی کا انحصار بھی کم سے کم کر رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایمرجنسی تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کا ساتھ دینے پر ایران، عراق، کویت، قطر اور سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک نے امریکہ کو تیل بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ گو کہ اکتوبر 1973 میں یہ جنگ صرف 3 ہفتے جاری رہی، لیکن تیل کی تجارت پر مارچ 1974 تک پابندیاں عائد رہیں۔ اس ساری صورتحال کو لے کر 1975 میں امریکی کانگریس نے انرجی کی پالیسی اور اس کے تحفظ کا قانون بنایا، جس کے تحت پیٹرول کے اسٹریٹجک ذخائر بنائے گئے تاکہ اس نوعیت کے کسی بھی مستقبل کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ یوں امریکہ میں 4 مقامات
2 टेक्सास और 2 लुइजियाना में इंसान के तामीर करदा तेल के ज़ेर ज़मीन कुएं बनाए गए। इनमें से हर एक गार या कुआं 3,300 फुट गहरा था। इन गारों में 6,448 लाख बैरल तेल मौजूद है। इस तेल को अमरीकी सदर की इजाज़त से सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, मेरे मुताबिक ये वो मुमकिन पॉलिसी हो सकती है जिस पर चीन भी अमल पैरा हो। ताहम ये तमाम तर मुमकिन वजूहात मेरी ज़ाती राय है और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जहाँ तक इस मुआहदे के पाकिस्तान पर असरात का ताल्लुक है तो मेरे मुताबिक चीन और ईरान के दरमियान ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मुआहदा पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। वो यूं कि एक तो चीन और ईरान के दरमियान इस रीजनल कोऑपरेशन में पाकिस्तान को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में इस्तेहकाम, चीन, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक में कनेक्टिविटी को लेकर गवादर पोर्ट को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चीन और ईरान के इस मुआहदे को लेकर एक और बड़ी वजह जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है वो ये कि पाकिस्तान में शुरू किए जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईरान के साथ इस मुआहदे का माखुज़ चीन है। लिहाजा चीन की दोनों ममालिक में इन्वेस्टमेंट और एक दूसरे से भरपूर फ़ायदा उठाने की गर्ज से ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के मज़ीद करीब आएंगे। ईरान की भारत के साथ दोस्ती और गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी शराकत दारी भी इस मुआहदे से किसी हद तक ज़ाइल होगी, जिसका बहरहाल इनडायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की इस खित्ते में अहमियत और मुस्तकबिल की सफ़ बंदियों में अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका अंदर खाते पाकिस्तान को सीपेक से पीछे हटने और एक लिहाज से अमेरिकी ब्लॉक में खड़ा होने के लिए खुद कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट और दीगर मुराद ऑफ़र कर चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका का हमेशा से दोहरा रवैया ही पाकिस्तान को चीन के करीब करने और इसी तरह से ईरान के खिलाफ अमेरिका की जारहाना पॉलिसी ईरान को भी चीन के करीब लाने का बाइस बनी है। उम्मीद है आपको हमारी इस टॉपिक पर तमाम तर रिसर्च और तज्ज़िया अच्छा लगा होगा। दोनों सूरतों में अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।